ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، زکوٰۃ سیریز کے اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ زکوٰۃ ہمارے اوپر جس مقدار میں فرض ہوئی ہے، جتنا ہم کو زکوٰۃ دینا ہے، اس سے اگر زیادہ دیتے ہیں تو اس کا کیا اجر ہے۔ اس کا کئی گنا اجر ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ یہ میرے سامنے ایک روایت ہے جو سنن نبی داؤد کی روایت ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لمبی حدیث ہے، میں مختصر کر کے سنا دیتا ہوں کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ میں ایک آدمی کے پاس پہنچا، اس نے میرے سامنے اپنا مال پیش کر دیا۔ اس کا مال بس اتنا ہی تھا کہ اس شخص کو 1 سال کی اونٹنی ادا کرنا تھی۔ 1 سال کی اونٹنی اس کو ادا کرنا تھا، بس ایک عدد۔ میں نے اس سے کہا کہ 1 سال کی بچی دے دو، یعنی اونٹنی دے دو۔ اس نے کہا وہ نہ دودھ دینے والی ہے اور نہ سواری کے قابل، لہٰذا یہ میری اونٹنی ہے، جوان اور موٹی تازی، یہ لے لیجیے۔ 1 سال کی اونٹنی میں آپ کو دیتا ہوں تو نہ وہ دودھ دے سکتی ہے اور نہ سواری اس پر کر سکتے ہیں آپ، تو میری یہ جوان موٹی تازی اونٹنی رکھی ہوئی ہے، اسے لے جائیے۔ میں نے کہا میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بغیر ایسا نہیں کر سکتا۔ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر شریعت کے کسی بھی کام میں، بلکہ اپنے کام میں بھی بسا اوقات وہ منمانی کرنا نہیں چاہتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابی بن کعب نے یہ کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لوں۔ البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے قریب ہی مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے، اگر آپ پسند کریں تو ان کی خدمت میں اپنی اونٹنی پیش کر دو جو میرے سامنے پیش کی ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے قبول کر لی اور یہ اونٹنی آپ سے لے لیا تو میں بھی اسے قبول کر لوں گا، لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا اسے کہ نہیں، جو چیز فرض ہوئی ہے زکوٰۃ میں وہی ہم لیں گے یا لے سکتے ہیں، تو میں قبول نہیں کر سکتا۔ لہٰذا وہ آدمی تیار ہو گیا اور میرے ساتھ چل پڑا مدینہ کے لیے، اونٹنی بھی ہمراہ لے لی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے کہا، اے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا تحصیلدار میرے پاس صدقہ وصول کرنے آیا، اور اللہ کی قسم یہ پہلا موقع ہے کہ آپ کا قاصد، آپ کا تحصیلدار، آپ کا صدقہ وصول کرنے والا میرے پاس آیا ہو۔ میں نے اپنا مال ان صاحب کے سامنے پیش کیا، انہوں نے کہا کہ 1 سال کی بچی دے دو، حالانکہ وہ دودھ دے سکتی ہے، نہ ہی سواری کے قابل ہے۔ میں نے کہا کہ یہ میری جوان اونٹنی موٹی تازی ہے، اسے لے لیجئے۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ اب میں اسے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اسے آپ قبول فرما لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر واجب تو اتنا ہی تھا، لیکن اگر خوشی سے تم نیکی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ خوشی سے تم نیکی کرو گے، یعنی اس واجب حصے سے زیادہ، اس فرض زکوٰۃ سے زیادہ دینا چاہو گے تو اللہ تم کو اس کا اجر دے گا اور ہم اس کو قبول کر لیں گے۔ اس نے کہا یہ اونٹنی موجود ہے، اسے لے لیجئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لینے کا حکم فرمایا اور اس کے مال میں برکت کی دعا فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ودعا لہ فی مالہ بالبرکہ، برکت کی دعا فرمائی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر ہم زیادہ ادا کرتے ہیں تو اس میں ہمارے لیے برکت کا سبب ہے، ہمارے لیے اجر زیادہ ہے، اللہ رب العالمین ہمیں اس کا اجر الگ سے دے گا، گویا وہ نفل صدقے کے دائرے میں آ جائے گا۔ تحصیلدار لوگوں کے گھر جا کر زکوٰۃ وصول کرنی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ تحصیلدار جو اسلامی حکومت کا تحصیلدار ہے، جو اسلامی حکومت کے ماتحت ہے، وہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے، یا بیت المال اگر کہیں قائم ہے تو بیت المال کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو لوگوں کے گھر بھیج دے تاکہ وہ زکوٰۃ وصول کر سکے۔ لیکن اپنے یہاں ہندوستان میں اس قسم کا کوئی نظام نہیں ہے، تو یہاں بھی حالانکہ لوگ جاتے ہیں، خود ضرورت مند لوگ اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے لوگوں سے زکوٰۃ وصولنے، صدقات وصولنے جاتے ہیں، چاہے وہ ادارے کے لوگ ہوں، چاہے پرسنل چندہ کرنے والے لوگ ہوں۔ لیکن یہ اسلامی حکومت کے لیے ہے کہ عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم الا في دورهم، رواہ ابو داؤد۔ امام ابو داؤد نے اس حدیث کو اپنے سنن میں روایت کیا۔ عمرو بن شعیب اپنے باپ سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ لینے کے لیے مویشی نہ منگوائے اور نہ ہی مالک اپنی مویشی کہیں دور لے جائے، یعنی دوسرے کو مویشی لا کر کے
جمع کرا لے یا اپنی مویشی کو کچھ کم کر دے، بلکہ مویشیوں کی زکوٰۃ ان کے ٹھکانوں پر وصول کی جائے، جہاں ان کا باڑا ہے، جہاں وہ رہتے ہیں وہیں وصول کیا جائے۔ اس کو منگانا ضروری نہیں ہے یا دور کر دینا یہ ضروری نہیں ہے، ان کے گھروں میں ان کو وصولا جائے۔ زکوٰۃ میں اوسط درجے کا مال لینا چاہیے، بہت اچھا یا بہت خراب مال وصول کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقہ کے فریضے کے لیے لکھا کہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو یہ حکم دیا تھا کہ زکوٰۃ میں بوڑھا اور عیبدار اور نر جانور نہ لیا جائے، ہاں اگر زکوٰۃ لینے والا خود چاہے، زکوٰۃ لینے والا خود چاہے تو لے سکتا ہے، لیکن دینے والے کو یہ ہدایت جاری کی کہ جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا اسی کا حکم میں تمہیں صدقہ کے بارے میں لکھ کر بھیج رہا ہوں کہ صدقے میں زکوٰۃ میں بوڑھا اور عیبدار مال نہ لیا جائے، مذکر یعنی نر مال نہ لیا جائے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما والی وہ حدیث جسے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں انہوں نے روایت کیا ہے کہ معاذ بن جبل کو یمن بھیجا تھا، تو اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو کہا تھا کہ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ، لوگوں کے اچھے مال کو لینے سے بچنا، کہ تم اچھا سمیٹ لو اور وہ خراب مال اپنے گھر لے کر کے جائیں، تو وہ اور مال دینے والے کو بھی چاہیے کہ وہ سب خراب مال ہی نہ زکوٰۃ میں دے دے کہ وہ کسی کام کا نہ ہو جائے، نہ ہو رہ سکے بیت المال کے لیے یا جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے اس کے لیے۔ اس لیے ہر معاملے میں، شریعت کے ہر معاملے میں یا زندگی کے ہر معاملے میں آپ کہہ لیجیے کہ درمیانی راہ اختیار کرنا اچھا ہوتا ہے اور اسی میں کامیابی ہوتی ہے۔ حضرات گرامی، زکوٰۃ کے سلسلے میں اور باتیں مزید آئندہ چلتی رہیں گی۔ آپ زکوٰۃ سیریز میں شاہد اقبال سنابلی ویڈیوز دیکھیے گا یوٹیوب پر، تو آپ کو زکوٰۃ کے احکام معلوم ہوں گے۔ رمضان کے احکام دیکھنے کے لیے رمضان مبارک سیریز دیکھیں، شاہد اقبال سنابلی یوٹیوب پر ٹائپ کیجئے، اور نبی کی نماز سیکھنے کے لیے شاہد اقبال سنابلی کے ذریعے آؤ نبی کی نماز سیکھیں ویڈیوز دیکھیے، اور سارے ویڈیوز جو آپ دیکھیں ان کو شیئر کریں، پورا ویڈیو سنیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں، اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں، اور اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور مددگار ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔